وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صفحہ نمبر نکالیے 63۔ کتاب کے آخر میں جو پیپرز موجود ہیں 63 صفحہ نمبر ہے۔ سوال نمبر 1، درج الاسماء کی جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت بیان کریں۔ سب سے پہلے ہے القرآن، جنس کے لحاظ سے یہ اسم مذکر ہے۔ القرآن المجید کہتے ہیں، القرآن المجیدۃ نہیں۔ جنس کے لحاظ سے مذکر، عدد اس کا واحد ہے۔ وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس سے پہلے موجود ہے۔ ویسے بھی یہ اللہ کی نازل کردہ ایک مخصوص کتاب کا نام ہے، سب کتابوں کے لیے کامن ناؤن نہیں۔ اعرابی حالت اس کی حالت رفع۔ الشاہدین، جنس اس لفظ کی ہے مذکر، دو گواہی دینے والے۔ اگر الشاہدتین ہوتا، دو گواہی دینے والیاں، پھر ہم کہتے کہ اس اسم کی، اس لفظ کی جنس کیا ہے؟ مؤنث۔ الشاہدین اس کی جنس مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے تسمیہ ہے۔ کسی اسم کے آخر میں نون زیر نی کا آنا علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تسمیہ سے۔ وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے، الف لام اس کے شروع میں موجود۔ اعرابی حالت اس کی چونکہ اس کا تعلق نون گروپ سے ہے، جس کے آخر میں نون زیر نی ہو یا نون زبر نہ ہو، اس کی حالت رفع، نصب اور جر کیسے پہچانتے ہیں کہ نون سے پہلے جو حرف ہے اگر وہ فاصلے پر ہو تو کہیں گے حالت رفع، اور ساتھ جڑا ہوا ہو تو کہیں گے حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ السمائی اس کی جنس مؤنث ہے، مؤنث سمائی۔ عدد اس کا واحد ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے السماوات، اس کا عدد کیا ہے؟ واحد۔ وسعت اس کی معرفہ ہے، الف لام شروع میں موجود۔ اعرابی حالت السمائی کی کیا ہے؟ حالت جر۔ قلوبن، قلبن کی جمع دل، جسم کے اعضاء میں سے جو دو ہوتے ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں اور باقی مذکر۔ دل ایک ہوتا ہے۔ قلوبن کو کیا کہیں گے کہ اس کی جنس کیا ہے؟ مذکر۔ کسی جمع کی جنس معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کسی جمع کے بارے میں یہ معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ دیکھتے ہیں کہ اس جمع کا واحد مذکر ہے تو پھر اس جمع کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ مذکر۔ اور جس جمع کا واحد مؤنث ہوتا ہے اس جمع کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ جمع کیا ہے؟ مؤنث۔ قلوبن کا چونکہ واحد مذکر ہے یعنی قلبن، اس لیے اس اسم کو بھی، اس جمع کو بھی کیا کہیں گے؟ مذکر۔ عدد اس کا جمع ہے۔ وسعت اس کی نکرہ۔ قلوبن یہ کسی مرد یا عورت کا مخصوص نام نہیں ہے، نہ ہی اس سے پہلے الف لام ہے۔ قلوبن نکرہ۔ اعرابی حالت اس کی نصب، حالت نصب۔ شرکاء شریکن کی جمع، جنس اس کی مذکر ہے، عدد اس کا جمع ہے۔ وسعت اس کی نکرہ، یہ کسی کا مخصوص نام نہیں ہے، نہ ہی اس سے پہلے الف لام ہے۔ اور اعرابی حالت حالت رفع۔ امرأتین دو عورتیں، جنس اس لفظ کی ہے مؤنث، عدد اس کا تسمیہ، نون زیر نی علامت ہوتی ہے تسمیہ کی اور نون زبر نا علامت ہوتی ہے جمع کی۔ امرأتین تسمیہ۔ وسعت اس کی نکرہ ہے، یہ کسی عورت کا مخصوص نام نہیں ہے بلکہ ہر دو عورتوں کے لیے کامن ناؤن ہے، نکرہ۔ اعرابی حالت اس کی حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ الذین جنس اس لفظ کی ہے، اس اسم کی ہے مذکر۔ وہ لوگ جو، وہ عورتیں جو کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ عورتیں جو، اللاتی یا اللائی پڑھ چکے ہم، تو الذین مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
عورتوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا اللاتی یا اللائی، تو الذین کی جنس کیا ہوگی؟ مذکر۔ اگر اس کا جمع وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے، اس میں موصول، اور اس میں موصول قسم ہے معرفہ کی 5 قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس میں موصول بھی الذین معرفہ۔ اعرابی حالت الذین کی یہ مبنی ہے، یہی اس کی حالت رفع ہے، یہی حالت نصب ہے، اور یہی اس کی حالت جر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کبھی بھی الذین کی بجائے الذین استعمال نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لفظ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ الذین، یا ایھا الذین آمنوا، ان الذین آمنوا۔ اعرابی حالت ہم نے کہا اس کی کیا ہے؟ مبنی۔ یا کیا کہیں گے؟ رفع بھی یہی ہے، نصب بھی یہی ہے، اور جر بھی یہی ہے۔ مبنی کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ انا، اس اسم کی جنس مذکر بھی ہے، مؤنث بھی۔ عورت بھی اپنے آپ کے لیے کون سی ضمیر استعمال کرتی ہے؟ انا، اور مرد بھی کیا کہتا ہے؟ انا۔ انا اس کی جنس مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی۔ عدد اس کا واحد ہے۔ جمع کے لیے انا کی بجائے کیا استعمال ہوتا ہے؟ نحن، ہم۔ وسعت اس کی معرفہ ہے، ضمیر ہے، اور ضمیریں سب کیا ہوتی ہیں؟ معرفہ۔ اعرابی حالت مبنی، ضمیریں سب مبنی ہوتی ہیں۔ انا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حالت رفع بھی یہی ہے، حالت نصب بھی یہی ہے، اور اس کی حالت جر بھی یہی ہے۔ یہ مبنی ہے۔ الکاذبون، جنس اس اسم کی ہے مذکر۔ جھوٹ بولنے والے مرد، جھوٹ بولنے والیوں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ الکاذبات، وہ مؤنث ہے۔ الکاذبون کیا ہے؟ مذکر۔ عدد جمع اس کا واحد کیا ہے؟ ایک جھوٹ بولنے والے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ الکاذب، یہ جمع ہے۔ وسعت معرفہ، اس سے پہلے الف لام موجود ہے۔ اور اعرابی حالت کیا کہیں گے؟ حالت رفع۔ نون زبر نا سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اگر وہ فاصلے پر ہو تو اس کی وہ حالت کیا کہلاتی ہے؟ حالت رفع۔ اور ساتھ جڑا ہوا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ نون زبر نا سے پہلے واو ہے اور وہ فاصلے پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر یا کا حرف ہوتا تو پھر ہم کہہ دیتے نصب اور جر۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ الکاذبون اگر حالت رفع میں ہے تو اس کی حالت نصب اور حالت جر کیا ہوگی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ الکاذبین۔ صابراتن یہاں لکھا ہوا ہے، پیپر میں صابراتن تھا۔ صابراتن جنس اس کی کیا ہے؟ مؤنث، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کرنے والے مردوں کو کیا کہتے ہیں؟ صابرون۔ اور صابرون کی حالت نصب کیا ہے؟ صابرین۔ تو صابرون اور صابرین صبر کرنے والے، اور صابراتن ہو یا صابراتن ہو الف لمبی تا کے ساتھ صبر کرنے والیاں، تو اس کی جنس کیا ہے؟ مؤنث۔ عدد جمع وسعت نکرہ، یہ کسی عورت کا مخصوص نام نہیں ہے، سب صبر کرنے والی عورتوں کے لیے کامن ناؤن ہے۔ ان کے مخصوص نام تو خدیجہ، عائشہ، حفصہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ صابرات نکرہ۔ اعرابی حالت صابراتن ہو تو حالت رفع اور صابراتن ہو تو حالت جر، لیکن الف اور لمبی تا والی جمع کی حالت نصب بھی ہوتی ہے جو حالت جر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے، استثناء۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ القرآن کتابی و کتابوں کا، قرآن میری کتاب ہے اور آپ کی کتاب ہے۔ القرآن کتابی و کتابوں کا، قرآن میری کتاب ہے اور آپ کی کتاب ہے۔ اولئک هم الصادقون، وہ ہی سچے ہیں۔ قرآن پاک نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور ان کی صفات کا ذکر کیا، اور پھر کیا کہا؟ اولئک هم الصادقون، وہ لوگ جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے وہ ہی سچے ہیں۔ باقی سب اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو جھوٹے ہیں۔ جن کے یہ اعمال ہیں، جن کی یہ صفات ہیں،
ان کا دعویٰ ایمانی سچا دعویٰ ہے. اولئک هم الصادقون اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے. نار جہنم، جہنم کی آگ. ان ربی لسمیع الدعاء، ان بھی ہے، لام زبر لا بھی ہے. کیا معنی کریں گے؟ یقیناً 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 میرا رب دعا کا سننے والا ہے. کسی کی پکار رائے گا نہیں جاتی، وہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً یقیناً میرا رب دعا کا سننے والا ہے. متاع الدنیا قلیلا، دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ، دنیا کا عیش و آرام کم ہے. ان المتقین، یقیناً متقی لوگ، یقیناً تقوی اختیار کرنے والے. ہم بارہا وعدے کر چکے، متقین سے مراد اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچنے والے. داخلون، داخل ہوں گے یا داخل ہونے والے ہیں. فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں، بڑے بڑے ایوانوں، محلوں اور جاگیروں میں. بعد موتہم، ان کی بجائے کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنی موت کے بعد. وللذین کفروا، وہاں اور للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعنی یا تو اپنے رب کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا یا اپنے رب کے نازل کردہ احکامات اور ضابطوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے. وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. ہم نے کہا تھا ہاتھ پاؤں توڑ کے صحراؤں کی زندگی بسر کرنے والا نہیں، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. وفی الارض آیات للمؤمنین، وفی الارض، اور زمین میں، آیات، نشانیاں ہیں، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں، پوری زمین اللہ کی کبریائی کی نشانی اور دلیلوں سے ان کے لیے بھری ہوئی ہے. فی القرآن دعوت، قرآن میں دعوت ہے، الی الانفاق، خرچ کرنے کی طرف، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. بامحاورہ ترجمہ، قرآن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف دعوت ہے. والآخرۃ، اور آخرت، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے. خاندان یا حسب و نسب کی بنیاد پہ نہیں، فرمایا آخرت کی نعمتیں تقوی کی بنیاد پہ ملیں گی. هل انت مسلمۃ، کیا تو مسلمان ہے؟ یہ سوال کس سے پوچھا جائے گا، مرد سے یا عورت سے؟ عورت سے، مؤنث. کسی مرد سے پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ هل انت مسلم، هل انت مسلمۃ، کیا تو مسلمان عورت ہے؟ تصحیح کریں، کریکشن. اور ربنا غفور، ہمارا رب، یہاں رب کی نسبت آپ کر رہے ہیں اپنی طرف. یہ لفظ مضاف ہے اور مضاف سے پہلے الف لام نہیں آتا. اور ربنا کی بجائے کیا کہیں گے؟ ربنا غفور، ہمارا رب بخشنے والا ہے، گناہوں کی سزاؤں کو معاف کرنے والا ہے. حل ہذہ کتابک، کیا کہیں گے صحیح جملہ؟ حل ھذا کتابک. کتاب کا لفظ عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتا ہے. کتاب خواہ کسی لڑکے کے پاس ہو یا لڑکی کے پاس ہو، کتاب کی جنس تبدیل نہیں ہوتی. یہاں مغالطہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آگے چونکہ کتاب کی ہے تو اس لیے ھذا کی بجائے ہم ھذہ ہی استعمال کریں گے. نہیں، کتاب ہم نے کہا کسی لڑکے کے پاس ہو یا لڑکی کے پاس ہو، عربی زبان میں کیا استعمال ہوتی رہے گی؟ مذکر. کتاب کے لیے ھذا ہی کہیں گے. حل ھذا کتابک، نحن صادقین کی بجائے نحن صادقون، ہم سچے ہیں. یہاں صادقون کو حالت رفع یعنی اصلی حالت سے نکال کر حالت نصب میں لے جانے والی کوئی وجہ موجود نہیں ہے. یہ اسم اپنی اصلی حالت میں ہی استعمال ہوتا رہے گا جب تک کہ
اس کو مجبور نہ کر دیا جائے حالت رفع سے نکل کر حالت نصب میں جانے پر، اور یہاں مجبور کرنے والا کوئی سبب نہیں ہے، اس لیے کیا کہیں گے؟ نحن صادقون، ہم سچے ہیں۔ ان الصلح هي الخیر کی بجائے ان الصلح هو الخیر، یقیناً صلح ہی بہتر ہے۔ نصر اللہ قریب کی بجائے نصر اللہ قریبۃ کی بجائے نصر اللہ قریب، نصر مدد۔ عربی زبان میں یہ لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے، مؤنث نہیں۔ مغالطہ لگتا ہے کہ اردو زبان میں مدد کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے، شاید عربی زبان میں بھی مؤنث استعمال ہوتا ہو، لیکن پڑھ چکے ہم ایسا ضروری نہیں ہے۔ نصر مذکر استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس لیے قریبۃ کی بجائے کیا کہیں گے؟ قریب۔ الذکر اللہ عبادۃ، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر، کا لفظ آ رہا ہے، جن دو اسموں میں کا کے کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو ان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا، مضاف سے پہلے الف لام نہیں آتا۔ الذکر اللہ کی بجائے کیا کہیں گے؟ ذکر اللہ عبادۃ۔ جی نہیں، الف لام نہیں آئے گا، الف لام جو ہے وہ ذکروں سے پہلے نہیں آئے گا۔ اللہ کا ذکر الف لام کے بغیر کہیے ذکر اللہ عبادت۔ المسلمات صالحون، یا کہیے المسلمات صالحات، یا کیا کہیے؟ المسلمون صالحون۔ دونوں کو مذکر رکھیے یا دونوں کو مؤنث؟ ان انت صادق کی بجائے انک صادق، کاف زبر کا آ جائے گا ساتھ۔ جی انا کو ہٹا دیا جائے تو انت صادق یہ ٹھیک ہے، انک صادق یا خالی انت صادق، انا کے ساتھ انت نہیں آئے گا، انا کے بغیر آ جائے گا۔ انا کے ساتھ انت کی بجائے کیا آئے گا؟ کاف زبر کا۔ لیت الاسلام غالب کی بجائے کہیں گے لیت الاسلام غالب۔ ہذا کتاب عائشتی، یہ عائشہ کی کتاب ہے، کیا کہیں گے؟ ہذا کتاب عائشہ۔ عورتوں کے نام غیر منصرف، اور غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں کیا آتی ہے؟ زبر۔ ہذا کتاب عائشتی کی بجائے کیا کہیں گے؟ ہذا کتاب عائشہ۔ شاید آپ میں سے چند طلباء نے اس کو یوں صحیح کیا ہو ہذہ کتاب عائشہ تھی، تو ہم نے ابھی کیا کہا کہ کتاب کا عائشہ کے پاس ہو یا خالد کے پاس ہو، کتاب کا لفظ تو مذکر ہی رہے گا، اس کے لیے تو ہذہ ہی استعمال ہوگا۔ عائشہ تی کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ عائشہ تا، اس لیے کہ عورتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں اور غیر منصرف کے آخر میں زیر نہیں آتی۔ ہاں یا نہ میں جواب دیں، یا کہہ لیجیے نعم یا لا میں جواب دیں۔ مبنی کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، نعم ایک جیسی ہوتی ہیں۔ الذی مبنی ہے، حالت رفع میں بھی الذی، حالت نصب میں بھی الذی، اور حالت جر میں بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ الذی۔ نعم جمع مکسر غیر عاقل کی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے، نعم۔ جمع سالم مؤنث حالت جر میں، اس کو رہنے دیجیے۔ انا واخواتھا کے بعد ضمائر منفصلہ استعمال ہوتی ہیں، انا وغیرہ کے بعد ضمائر منفصلہ نہیں بلکہ ضمائر متصلہ استعمال ہوتی ہیں۔ جی متصلہ تھا، اگر پیپر میں ضمائر متصلہ ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم۔ منفصلہ، اگر منفصلہ ہے تو جواب ہوگا لا، اگر متصلہ ہے تو جواب ہوگا نعم۔ تسنیہ اور جمع سالم مذکر کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، جی ہاں اعراب بالحرف ہی ہوتا ہے، نعم۔ نفس المؤنث سماعی ہے، جی ہاں مؤنث سماعی ہے، نعم۔ نساء جمع سالم مؤنث ہے، نہیں جمع مکسر ہے، جواب ہوگا لا۔ رسول اللہ جملہ ہے، نہیں یہ مرکب اضافی ہے، اللہ کا رسول ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے۔ اور جملہ کس کو کہتے ہیں؟ مکمل مرکب کو، جواب ہوگا لا۔ اعراب الحرکت میں اسم کا حرف تبدیل ہوتا ہے، نہیں اعراب الحرکت میں اسم کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، جواب ہوگا لا۔ نوح نکرہ ہے، نکرہ نہیں بلکہ ایک شخصیت کا، ایک مخصوص شخصیت کا نام ہے، معرفہ ہے۔ نوح نکرہ نہیں بلکہ
ہمارے صاحب جواب ہوگا لا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.